اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل۔ الحمدللہ پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 21 تک آئے تھے۔ یہاں پر جو باتیں اب تک کہی گئیں آیت نمبر 21 تک وہ تو بالکل واضح ہیں، اور یہ کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ دنیا میں تو دونوں ہی کو ہم دیتے ہیں، اپنا فضل سے دونوں ہی کو نوازتے ہیں، چاہے وہ اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے والے ہوں یا انکار کرنے والے ہوں۔ اور جو آخرت کے درجات ہیں وہ تو سب سے بڑے ہیں، وہاں سب سے بڑا فضل اللہ کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ نصیب فرمائے یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھیں گے آیت نمبر 22 سے لے کے آیت نمبر 39 تک۔ یہ وہ آیات ہیں جو یونیورسل ٹروتھ ہیں، ایک ایسی سچائی ہے جس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، اور ایمان والوں کے لیے تو یہ بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی باتیں ہیں یہ ایمان والوں کے لیے، کہ ایمان والا تو کوئی ان باتوں کی مخالفت کر ہی نہیں سکتا عملاً دل سے۔ ایمان والے تو دل سے تسلیم کرتے ہیں اللہ کی آیات کو، ہے نا، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ آیات ہیں میری نظر میں جو میں کہوں گا کہ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ یونیورسل ٹروتھ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ سورج نکلا ہوا ہے تو جو شخص کہے کبھی رات ہے تو کوئی نہیں مانے گا، اسی طرح جو سچائی ہے اس کو سب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ اسی طرح یہ آیات ہیں۔ آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ یہ آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مت بناؤ اللہ کے سوا دوسرے الہ۔ اگر ایسا کرو گے تو بیٹھ رہو گے ملامت زدہ اور بے بس ہو کر، بے یار و مددگار۔ یہی تو قرآن کی بیسک تعلیم ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا دوسروں کو الہ مت بناؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو تباہی ہے، ملامت زدہ اپنے آپ کو ملامت کرو گے، بے بس ہوگے، بے یار و مددگار ہوگے آخرت میں۔ آیت نمبر 23۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ مت عبادت کرو، مت اطاعت و فرمانبرداری کرو، مت غلامی کرو مگر اسی کی، ہاں، اور والدین کے ساتھ احسان کی روش، والدین سے وہ تعلق کرنا جو بہت ہی اچھا ہے۔ یا تمہارے، میرے اور آپ کے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اس آیت کا اگلا ٹکڑا، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور اگر تمہارے یہ ان دونوں میں سے، والدین میں سے، دونوں میں سے یا کوئی ایک ان میں سے اگر بڑی عمر کو پہنچ جائے تمہارے پاس، تو انہیں
ان کو اف تک مت کرو، نہ انہیں کسی بات پر جھڑکو، ان سے بدتمیزی کے انداز اختیار کرو، اور بات کرو ان دونوں سے اچھی، احترام کے ساتھ، ایسی بات جو ان کی بزرگی اور احترام کو قائم رکھے۔ قولاً کریما، کیا بات کہی گی اس پوری آیت میں کہ اللہ رب العزت اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی سوائے اس کے۔ عبادت کے معنی آپ جانتے ہیں، عبادت کے لفظی معنی غلامی ہے، اور غلامی کیا ہے؟ اطاعت و فرما برداری، اور والدین کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک، اور اگر پہنچ جائیں ان میں سے کوئی دونوں یا کوئی ایک، تو ان کے ساتھ انہیں اف بھی نہ کرنا، اور نہ انہیں کبھی جھڑکنے کی کوشش کرنا، اور ان کے ساتھ اس طرح بات کرو جو ان کی عزت اور احترام کو قائم رکھے، ان کے مقام کو واضح کرتی ہوئی۔ بہت بڑا درجہ ہے والدین کا، اور یہ اللہ رب العزت نے غور کریں اس آیت میں اپنی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کو جوڑ دیا ہے، اور یہ اسی مقام پر نہیں، قرآن کے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح عرض کیا ہے، یعنی اللہ کے بعد کسی کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے گی تو وہ والدین ہیں، ان کا احترام کیا جائے گا، ان کے ساتھ بہت ہی اچھی روش اختیار کی جائے گی جو اخلاقاً جائز، جو اخلاقاً ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 24 کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے بازوؤں، اپنے کاندھوں کو عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کے رکھو، اور رحمت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ یعنی بہترین رویے کے ساتھ، اور ان کے لیے کہو اے ہمارے رب، رب ارحمہما، اے رب ان دونوں کی پر رحم فرمائے، جیسا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اس وقت کیا جب ہم چھوٹے تھے، جس طرح ان لوگوں نے ہماری پرورش کی اس وقت جب ہم چھوٹے تھے۔ یہ بہترین دعا ہے جو والدین کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں سکھائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ دعا اپنے والدین کے لیے کرتے رہیں، اگر وہ باحیات ہیں تو، اور نہ ہیں تو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے میری پرورش کی اس وقت جب میں چھوٹا تھا۔ کوشش کریں کہ اپنی نمازوں میں یہ اس دعا کو شامل کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ حدیث بہت معروف ہے، آپ سب جانتے ہوں گے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، پھر دوسرے پر قدم رکھا تو پھر آمین، پھر تیسرے پر اسی طرح۔ صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ یہ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل ابھی آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آمین کہیں، تو میں نے آمین کہا۔ اس میں جو چیز تھی کہ آخری سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا ہے ممبر کے، تو جبریل نے فرمایا علیہ السلام کہ اللہ اسے برباد کرے جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو پا لیا پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ پہنچ سکا، اور فرمایا کہ کہیے آمین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ ایک اور روایت ہے کہ کسی صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے ساتھ میں کوئی سلوک کر سکتا ہوں؟ تو اس پر آپ نے جواب دیا ہاں، 4 سلوک۔ ان کے جنازے کی نماز ادا کرو، ان کے لیے دعا اور استغفار کرو، ان کے وعدوں کو پورا کرو جو انہوں نے وعدے کیے اپنی زندگی میں، ان کے دوستوں کی عزت کرو، اور وہ صلہ رحمی جو صرف ان کی وجہ سے ہو وہ کیا کرو۔ ایک موقع پر جہاد کے لیے ایک صحابی نے نکلنے کی اجازت چاہی آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، کہا جاؤ ان کی خدمت کرو۔
یہ بھی معروف بات ہے۔ ایک موقع پر آپ نے جو فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے، 3 بار آپ نے فرمایا، ایک بار، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، ہے نا۔ انہوں نے پھر سوال کیا ان صحابی نے، تو آپ نے فرمایا، چوتھی بار آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ کا، یعنی تم پر سب سے زیادہ حق تمہارے باپ کا ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ تم اور تمہارا جو کچھ ہے وہ سب تمہارے باپ کا ہے۔ غور کریں کیا مقام ہے جو دین ہمیں ماں باپ کو دیتا ہے، اور ایسے بد نصیب لوگوں کو سے واسطہ پڑا ہے میرا۔ میں جانتا ہوں کہ ایک طرف تو 5 وقت کی نماز ان سے نہیں چھوٹتی، اور تبلیغی جماعت کے ساتھ گشت پر نکلنے والے لوگ 2-3 دن اور 4 دن اور پتہ نہیں کیا اور کیا، اور ماں کو مار کے گھر سے نکال دیا۔ کیا یہ ایمان کا رویہ ہے؟ اللہ کی اطاعت کا رویہ ہے؟ شاید وہ لوگ نہیں جانتے اس مقام کو جو اللہ نے ماں باپ کے لیے رکھا ہے۔ آیت نمبر 25 کا تعلق بھی اسی سے ہے، لیکن یہ ایک عمومی بات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربکم عالم بما فی نفوسکم، کہ تم لوگوں کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے اندر ہے، جو کچھ تمہارے اندر ہے، جیسی سوچ تمہاری ہے اس سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اور اگر تم لوگ ہوئے صالحین میں سے تو بے شک یہ تمہارا رب تو وہ تو مغفرت فرمانے والا ہے، اس کی جو اللہ کی طرف بار بار رجوع کرتا ہے، اللہ کی ہدایات پر عمل کرتا ہے، اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی چاہتا ہے، اللہ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ غفور ہے۔ یہاں پر صالحین کی پہچان اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ صالح وہ لوگ ہیں جو بار بار اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اللہ کو بھولتے نہیں، ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صالحین میں شامل فرمائیں یا رب العالمین، آمین یا رب۔ آیت نمبر 26، وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حق دو قرابت داروں کو جو حق ہے ان کا، اور مسکین کو، اور مسافروں کو، اور مال کا بیجا اسراف مت کرو، یعنی مال کو الل تلل میں مت اڑاؤ۔ جو اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، اس کو اللہ کی ہدایت کے مطابق استعمال کرو۔ ولا تبذر تبذیرا، یعنی اسراف مت کرو، الل تلل بیجا خرچ مت کرو، الل تلل میں مت اڑاؤ، اور حق دو جو حق ہے قرابت داروں کا۔ قرابت دار جو سب سے قریب ہیں وہ تو ظاہر ہے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، چچا ہیں، پھپھا ہیں، خالہ ہیں وغیرہ، اور اس کے علاوہ پھر چچا زاد، ماموں زاد، یہ سب آ جاتے ہیں، جو بھی ان کا حق ہے۔ تو حق سے مراد کیا ہے، ان کا حق کیا ہے؟ ایک تو ان کا حق ان کے ساتھ بہترین تعلق رکھنا، یہ ہے حق ان کا، ان کی عزت اور اکرام کرنا، یہ ہے ان کا حق۔ دوسرے، اگر وہ ضرورت مند ہیں تو مال کو ان پر خرچ کرو، انہیں مال دو۔ اور مسکین جو ہے، جو تنگ دستی میں ہے، اس کی مدد کیا کرو، اور جو مسافر ہے اور وہ مصیبت میں پھنس گیا ہے تو اس کی مدد کرو۔ آیت نمبر 27، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ وہ جو الل تلل میں بیجا اسراف آیت نمبر 26 میں کہا گیا، اس کی وضاحت اللہ نے فرما دی یہاں کہ بے شک جو لوگ مال کو مال کے ساتھ فضول خرچی کرتے ہیں، وہ تو شیطان کے بھائی ہیں، شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان وہ ہے جو اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو اگر تم نے بھی اپنے رب کے ناشکری اختیار کرنی ہے تو کرو، لیکن یہ راستہ اس کا ہے جو رب کا ناشکرا ہے۔ یہ ناشکری ہے اللہ کی دی ہوئی اس رزق کا جو انسان کرتا ہے، اور بیجا اسراف کر کے۔ یہ بڑا کامن ہے اس طرح کی چیزیں
معاشرے میں تو ہمارے یہاں ایک شادی میں 6 تقاریب ہو رہی ہیں. ہاں، اور ہم سب جانتے ہیں شادی کے لیے جوڑا خریدا جا رہا ہے دلہن کا لاکھوں روپے میں. بڑے بڑے ہال بک کرائے جا رہے ہیں. یہ پتہ نہیں اور کیا کچھ ہمارے یہاں ہوتا ہے. او جی میرے بیٹے نے بسم اللہ کیا، اس کی تقریب کی جا رہی ہے. کس لیے؟ اپنے شان و شوکت، اپنے مال کا اظہار کرنے کے لیے. اللہ کی رضا کے لیے نہیں، دنیا میں دکھانے کے لیے کہ اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے. یہ سب کیا ہے؟ اسراف ہے. آدمی آرام سے اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، لیکن اس کو کرنے کے لیے وہ راستہ اختیار کرتا ہے جو بے جائے اسراف کا ہے. یہ سب تو بے جائے اسراف ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین. آیت نمبر 28 کا تعلق بھی اسی 26 اور 27 سے ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان ایسے لوگوں سے منہ موڑنا پڑے لیکن اللہ کی رحمت کی جستجو میں، اپنے رب کے رحمت کی جستجو میں، تو ایسی حالت میں جس کی تم امید رکھتے ہو، یعنی ایمان والا تو اسی کی امید، ایمان والوں کا تو سارا مقصد ہی زندگی کا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی تلاش، کی جستجو. تو ایسی حالت میں ایسے لوگوں سے بات ایسی کرو جو نرمی کے ساتھ ہو، اچھی طرح ہو. یہاں یہ بات کیا کہی گئی؟ اکثر ہوتا ہے ایسے مانگنے والے لوگ مل جاتے ہیں جو حق نہیں رکھتے کہ وہ مانگیں. کچھ لوگوں کا پیشہ ہوتا ہے، کچھ لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے فطرت کے لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں اور ہدایت سے محروم ہیں. اگر ایسی کوئی کیفیت ہو، چاہے وہ قرابت داروں میں ہو، مسکین میں ہو، مسافروں میں ہو، کسی میں ہو، ہے نا، تو ایسی حالت میں اور تم یہ کر رہے ہو اللہ کی رحمت کی جستجو میں، یہ نہیں کہ اپنی طبیعت اپنے مزاج کے لیے کر رہے ہو، نہیں، اللہ کے اپنے رب کے رحمت کے جستجو میں تم کر رہے ہو. تو ایسی حالت میں ایسے لوگوں سے جو بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات کرو. جیسے مانگنے والا، جو پیشہ ور مانگنے والا، اب جانتے ہیں اس کا کام ہی یہی ہے، ہاں، تو نرمی کے ساتھ سلام کرتے ہوئے نکل جائیں. اس کے ساتھ الجھے نہ، الٹی سیدھی بات نہ کریں، وغیرہ وغیرہ. باقی معاملات تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں. ایک موقع پر کسی صحابی نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں مالدار آدمی ہوں، اہل و عیال ہیں، کنبے ہیں، قبیلے والا ہوں، تو مجھے بتائیں کہ میں کیا روش اختیار کروں. آپ نے فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ الگ کرو، یعنی زکوٰۃ ایک طرف، اس سے تو تیرا مال پاک و صاف ہو جائے گا. اپنے رشتہ داروں سے سلوک کر سائل کو حق پہنچاتے رہو، مانگنے والے کو، اور پڑوسی اور مسکین کا بھی. یہ حقوق ہیں، غور کریں، اس پر ہم عمل کریں تو معاشرے میں کیسا سکون اور اطمینان حاصل ہوگا. آیت نمبر 29، اس کا بھی تعلق اوپر کی ہی آیات سے ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. کہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کے مت رکھو اور نہ اسے اتنا کھول دو کہ پورا کا پورا کہ تم ملامت زدہ اور پچھتائے ہوئے بن کر بیٹھ رہو. جو بات کہی گئی یہ ہے درمیانی روش اختیار کرنے کی بات، کہ کنجوسی مت کرو. گردن سے باندھنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں بہت ساری الفاظ وہ استعمال ہوئے ہیں جو اس وقت جو ہے بولتے تھے لوگ، بول چال میں استعمال ہوتا تھا. ہاتھ کو گردن سے باندھنے سے کیا مراد ہے؟ کہ ہاتھ کو خرچ کے لیے نیچے کرنا ہی نہیں، تو یہ مت کرو. اور نہ یہ اتنا اپنے ہاتھ کو کھول دو، اتنا دو کہ بعد میں تمہارے پاس بعد میں تم پریشان ہو جاؤ خود اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے سلسلے میں. تو دونوں کے درمیان کے راستہ اختیار کرو. اور یہ ہے وہ صحیح روش، صحیح طریقہ جو اختیار کرنا چاہیے. مال پر تو پہلا حق تو زکوٰۃ کا ہے، اس کے بعد زکوٰۃ کے بعد یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، ہے نا، کہ مال کو اور بیجا اسراف سے اللہ رب العزت نے صاف طور سے منع کر دیا. اگلی آیت
इन रब्बक यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर इन्नहु कान बिइबादिही ख़बीरम बसीरा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बेशक तुम्हारा रब, मेरा रब और आपका रब, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका रब, वो तो रिस्क जो है जिसको चाहते हैं अल्लाह ताला खोल के देते हैं, मानी रिस्क में बहुत रिस्क उनको अता करते हैं, और जिसको चाहते हैं अल्लाह ताला थोड़ा देते हैं। और बेशक अल्लाह ताला तुम्हारा रब और मेरा रब अपने ग़ुलामों से पूरी तरह बाखबर हैं और उनको देखने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला का रिस्क में ज़्यादती किसी को देना और रिस्क में कमी, ये दोनों ही चीज़ें अल्लाह ने उस इल्म की बिना पर रखी है जो अल्लाह ताला उस इंसान के बारे में जानते हैं। ये ऐसे अलटप नहीं। इस हवाले से बहुत सारी हिदायत हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माल को रोको मत, खर्च करो। तुम अगर रोकोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें देने से भी रुक जाएंगे। कई मौक़ों पर आपने अलग अलग सहाबा को ये बात फरमाई है, तफसील अब देख सकते हैं अहादीस में। आपने एक मौके पर फरमाया कि हर सुबह दो फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, एक दुआ करता है कि या अल्लाह सखी को बदला अता फरमा, और दूसरा दुआ करता है कि बखील का माल तल्फ कर दे, ज़ाय कर दे। एक मौके पर आपने फरमाया सदका और खैरात से किसी का माल नहीं घटता। सदका और खैरात से मुराद वो है जो ज़कात के बाद की बात है, उसकी बात की जा रही है। माल नहीं घटता, चाहे ज़कात देने में हो का मामला हो या ऐसे माल का खर्च करना हो, कि माल नहीं घटता। हर सखावत करने वाले को अल्लाह ताला जी इज़्ज़त कर देते हैं। एक मौके पर आपने फरमाया कि तमा से, लालच से बचो, इसी की वजह कर तुमसे पहले वाले लोग हिलाक किए गए। एक मौके पर आपने फरमाया कि दरमियाना खर्च रखने वाला कभी फ़कीर नहीं होता, यानी ना इतना दे दो कि दो ही मत, या इतना दे दो कि मलामत ज़दा होकर बैठ रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस भी मरवी है, ये हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बाज़ ग़ुलाम वो हैं कि वो फ़कीर ही के लायक हैं, अगर मैं उन्हें अमीर बना दूं तो उनका दीन तबाह हो जाए, और मेरे बाज़ ग़ुलाम ऐसे हैं जो अमीरी के लायक हैं, अगर उन्हें फ़कीर बना दूं तो उनका दीन बिगड़ जाएगा। इस हदीस कुदसी से वो हिकमत बात समझ में आती है, क्यों अल्लाह ताला किसी को रिस्क ज़्यादा देते हैं, क्यों कम देते हैं। मैं अपने जहन में, जो मेरे जहन में है, वो मिसाल वो यूँ है कि अगर छोटी गाड़ी है, पिकअप है, जो उसमें थोड़ा ही वज़न डाला जा सकता है, ज़्यादा वज़न डाल के अगर उसको चलाने की कोशिश की जाएगी नहीं चलेगा। 5 टन का ट्रक है तो 5 टन का ही ट्रक माल उसमें डाला जा सकता है। जो 20 टन का है 20 टन ही का माल डाला जा सकता है। जो 40 टन का ट्रक है 40 टन का है। तो ये अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को की वुसअत अलग अलग रखी है, जिसकी वुसअत जैसी है अल्लाह ताला उसे उसी के मुताबिक रिज़्क़ देते हैं। आयत नंबर 31, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा। मत कत्ल करो अपनी औलाद को तंगी के डर से, मत कत्ल करो तंगी के खौफ से। हम हैं जो उन्हें रिस्क देते हैं और तुम्हें भी रिस्क देते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बेशक इनका कत्ल करना यानी औलाद का कत्ल करना ये ख़ता है, गलती है और बहुत बड़ी गलती है। अब तो ऐसे वाक़यात सुनने को नहीं मिलते, लेकिन पहले, अभी भी हैं, अभी अर्ज़ करूँगा कि पहले इस किस्म के वाक़यात बहुत हुआ करते थे, उस दौर में जब लोग दीन का इल्म नहीं रखते थे। और आज भी है कि कितनी ही माएँ हैं जो अपना हमल साक़ित करवाती हैं, है ना। कई बार हमल जायज़ नहीं होता इसलिए करवाती हैं, कई बार इसलिए करवाती हैं कि वो गुर्बत में हैं, खुद नहीं खाने को है तो इन्हें कहाँ से खिलाएंगी।
یا دوسری اور بھی وجوہات ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مت کرو ایسا، ان کا قتل کرنا بہت بڑا خطا ہے، خطا ہے، بہت بڑی خطا ہے۔ رزق تو دینا میرا کام ہے، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، دیں گے، اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں اور مزید بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہوں۔ ایک روایت ہے، ایک معروف صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا انہوں نے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، کسی اور کو الہ بناؤ، حالانکہ اسی اکیلے نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے۔ انہوں نے پھر سوال کیا تو فرمایا کہ یہ کہ تو اپنی پڑوسن سے زنا کاری کرو۔ دیکھ لیں یہ دین کن باتوں کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کی ہدایت کیا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ سارے جو اب آیات ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ ایک ایسی سچائی ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے۔ آیت نمبر 32، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور قریب ہی مت جاؤ زنا کے، بے شک یہ بہت بڑی فحاشی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ جو بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ زنا ایک ایسی بدکاری ہے جس کے اثرات سے انسان نکل نہیں سکتا۔ اگر وہ عملاً بچ بھی جائے تو ذہنی طور پر اس سے نکلنا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یا رب العالمین۔ یہ بہت ہی بڑا، واقعتاً بہت ہی بڑا گناہ ہے اور بہت بڑی فحاشی ہے۔ ایک موقع پر ایک نوجوان جو نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، اس نے آپ سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ ہمیں زنا کی اجازت دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں اسے سوال کیا کہ تم ایسا کرنا اپنے بھائی کے، اپنی ماں کے ساتھ پسند کرو گے، اپنی خالہ کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے بعد پھر آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ تم یہ حرکت کرو گے، زنا کرو گے، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ اللہ تعالیٰ اس سے محروم رکھیں، اس برائی سے بچا کے رکھیں یا رب العالمین تمام ایمان والوں کو۔ یہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا، قیامت کے دن 7 ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جبکہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک وہ شخص ہے جس کو دعوت گناہ زنا کی دعوت دینے والی ایک امیر کبیر اور خوبصورت عورت ہو، اور وہ یہ کہہ کے انکار کر دے کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ اس سے ہم سب کو اللہ رب العزت بچا کے رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 33، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مت قتل کرو کسی بھی جان کو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، سوائے اس کے کہ وہ حق کے ساتھ ہو، وہ سچائی کے ساتھ ہو۔ یہ حق کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایات میں کہ کس قسم کے لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے نا، قتل کے بدلے کسی کی قتل کی ہے اس نے، اس کے بدلے قتل، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو بات فرما رہے ہیں، کسی کو بھی قتل مت کرو، جس کو ان تمام چیزوں کو جن کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اور جس نے جو قتل کیا گیا مظلومیت میں اپنے، یعنی ظالم نے اس مظلوم کو قتل کیا بغیر کوئی بھی وجہ رہی ہو جس کی وجہ سے اس نے قتل کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ولی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حق، ایک اختیار رکھا ہے اس مظلوم کے ولی کے لیے۔ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، اور قتل میں اسراف مت کرو، إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا،
بے شک قتل ایک ایسی چیز، زیادتی ایک ایسی ہے جس کی لازماً جس کی مدد کی جاتی ہے، وہ مدد کیا گیا ہے۔ یہ آیت نمبر 33 ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، ہرگز نہیں کیا جائے۔ اور کسی ظالم نے کسی کو مارا ہے تو اس کے ولی کے لیے اس کا حق ہے جو اللہ نے رکھا ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ کہی گئی، قتل میں اسراف مت کرو، اور بے شک یہ مدد کیے جانے والی شے ہے۔ وضاحت کرتا ہوں۔ آیت نمبر 33، یہاں مجھے رک جانا چاہیے، انشاءاللہ اس آیت کی وضاحت اگلی بار ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔